بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسکندر تھا اور ذوالقرنین لقب تھا۔ آپ ذوالقرنین دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے اور اس کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے۔ 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں ان کے دو گیسو تھے اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھے جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی کہ چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور کعبہ اللہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا جو آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں شامل ہیں۔ وہ کبھی مغرب کی انتہا پر واقع آبادی کی طرف سفر کرتے ہیں اور کبھی مشرق کی انتہا پر واقع آبادی کی طرف پہنچنے کا عزم کرتے ہیں۔ وہ اس دوران مختلف ممالک اور اقوام کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ اعلاء کلمات الحق کرنے کے ساتھ ساتھ قوموں کے احوال کو سنوارتے ہیں۔ مظلوموں، محکوموں، محتاجوں اور محروموں کی مدد کرتے ہوئے انہیں طاغوت کے سامنے سینہ سپر کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگوں کو وحشی اقوام کے شر سے بچانے کے لیے دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اسے زمانہ قدیم میں زمین پر اقتدار بخشا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اقتدار بخشنے کا ذکر فرمایا ہے کہ بلا شبہ انہیں ایک عظیم لیڈر کی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا۔ انہیں امور مملکت کے تمام اسرار و رموز سے آگاہ کیا گیا تھا۔ زمانہ قدیم میں ان کی ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت قائم تھی۔ دنیا میں ان کی قوت کا ڈنکا بجتا تھا۔ وہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح افواج کے سپہ سالار بھی تھے۔ تاہم حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل تھے کہ بطور عظیم حکمران ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تعمیر کرنے کی بہت خاص صلاحیتیں موجود تھیں۔ ایک تاریخی حقیقت آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم مصری تہذیب کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد کا دور ہے، اور انہوں نے یہ بڑے بڑے اہرام کی ٹیکنالوجی حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکنیک سے حاصل کی ہے، اور باقاعدہ طور پر مصری تاریخ میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود ہے کہ مصری ان کو لارڈ آف کنسٹرکشن کہتے تھے، یعنی تعمیر کرنے والا دیوتا، اور یہ اہرام ان کی تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے تعمیر ہوئے ہیں۔ آج کا سائنسدان اس ٹیکنیک کو سمجھنے میں بہت حیران اور پریشان ہے کہ اس دور میں مصریوں کے پاس ایسی کون سی ٹیکنیک تھی کہ انہوں نے یہ اہرام تعمیر کیے۔ یہ ٹیکنالوجی حضرت
ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکنیک سے انہوں نے حاصل کی۔ المختصر، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائدانہ صلاحیت اور قابلیت کا ذکر مشرق تا مغرب پھیلا ہوا ہے۔ آج ہم حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے سفر کا ذکر کریں گے۔ تیسرا سفر، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین، دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کی۔ یاجوج ماجوج یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں اونڈیل دیا گیا اور اس طرح سب ملا کر ایک بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ اس دیوار کو سد سکندری کہتے ہیں۔ سوال، سد سکندری کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج اور ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ اور فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے۔ زمین پر وہ ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان 3 شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔ دیوار ذوالقرنین کب ٹوٹے گی اور یاجوج اور ماجوج کی نسلیں کیسی دکھتی ہیں
اور یہ کب آزاد ہوں گے، اس کے متعلق میں آئندہ ویڈیوز میں آپ سے ذکر کروں گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور یہ سیریز آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔